أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ حضرت کی طرف سے تلاوت کرنے والے مزمل کو دوسروں کی متن ہدیہ دیے جا رہے ہیں تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اب میں آپ کی اور حضرت کے درمیان سے ہٹتے ہوئے حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے ملفوظات سے سامعین کو محسوس کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے توبہ کی مناسبت سے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا انتخاب کیا ہے اور اسی کی مناسبت سے ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو ذرا زور سے آمین کو ہر وقت توبہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، توبہ ایسی نیکی ہے اگر آپ کے پاس دوسری کوئی نیکی نہیں ہوگی قیامت کے دن مگر توبہ کی برکت سے آپ میدان حشر جیت جاؤ اور جنت میں داخلہ مل جائے. ہر وقت انسان اس کیفیت کے ساتھ اور اس حالت کے ساتھ رہے کہ اللہ میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں اور تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں. یہ یاد رکھو، یہ میرا جملہ، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہوں اور تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ میری بخشش فرما. ہر وقت انسان اس خیال میں رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ توبہ مقبول ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ، زور سے بولو، کیا ہی نہیں. ذرا زور سے بولو، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتے. بعض حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں گناہوں سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی بے گناہ بچہ پیدا ہو. یہ حدیث کے الفاظ. توبہ کوئی چھوٹی موٹی چیز. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے مسلمانوں سچی اور پکی توبہ کر لو. قرآن کا ترجمہ سنو، اے مسلمانوں سچی اور پکی توبہ کر لو. گناہ تو ہوتے انسان سے مگر کیا فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے توبہ کی برکت سے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا پروردگار تمہاری توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. قرآن کی بات کو سمجھو، وہ رب العالمین ہے. توبہ کرنے کے بعد گناہ، زور سے بولو، کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف. جب صاف ہو گئے تو آپ پاک ہو گئے گناہوں سے. اس لیے قرآن کا اشارہ دیکھو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، جب پاک اور صاف ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جائیں. آپ لوگ کشمیر جاتے ہوں گے گھومنے پھرنے، جماعتیں بھی جاتی ہے، میں بھی بیانوں کے لیے جاتا ہوں. اس کی ضرورت نہیں تو لے لو، ضرورت نہیں تو لے لو. کشمیر جس نے دیکھا ہے
کشمیر میں بھی جو نہریں بہ رہی ہے وہ اوپر ہے، زمین پر. اگر آپ غلطی سے پاؤں آپ کا پھسل گیا تو آپ کو بہا کر لے جائے گا، سیدھے موت آپ کی آ جائے گی. دنیا کی اگر جنت دیکھنا ہو تو کشمیر ہے. دنیا کی قومیں وہاں آتی. آدمی اگر سچے ایمان والا ہو تو اللہ کی یاد میں گم ہو جائے. میں تو جب بھی جاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بات کہتا ہوں، کاش کہ آپ کو یہ میری بات پسند آئے اور آپ سبحان اللہ کہو. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ آپ نے فنا ہونے والا کشمیر اتنا خوبصورت بنایا ہے تو آپ کی باقی رہنے والی جنت کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے. آدمی کا دل گم ہو جاتا ہے اللہ کی یاد میں. بہت دل چاہتا ہے کہ 2-4 دن رہے، مگر ہمارے پاؤں بندھے رہتے ہیں، آج یہاں بیان کل وہاں بیان، تو وہ اس کی وجہ سے رہنے کو زیادہ نصیب نہیں ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ توبہ کی برکت سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور وہ ذریعہ بنتے ہیں جنت میں داخلے کا. اگر یہ مسلمان کے ساتھ چلتے پھرتے یہ توبہ والی نیکی نہیں ہے تو میدان حشر وہ ہار جائے گا، اور توبہ والی نیکی ہے تو میدان حشر جیت جائے گا. ایک جھٹکے میں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے آپ کہ یہ توبہ کر کے مرا ہے. اس لیے یہ نیکی ہر وقت کہنی چاہیے، اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں سب سے بڑا، اور تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تجھے مجھے بخش دے. یہ کیفیت سوتے وقت بھی کرو، اٹھتے وقت بھی کرو، یہ کیفیت ہر وقت رہنی چاہیے. جنات تجری من تحتها الانہار، تو کشمیر میں نہریں اوپر ہے مگر جنت کی نہریں نیچے ہوں گی، اور اس پر آبگینے ہوں گے خوبصورت کانچ کے، اور اس میں انسان کو اندر نہانا بھی ہوگا تو 1 سیکنڈ میں وہ کھل کر سامنے آ جائے. آمین کہو ذرا زور سے اللہ کے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما. وہ دن آنے ہی والا ہے، جنت کا تذکرہ ہے اور آپ دھیمے سے آمین کہہ رہے ہو، ذرا زور سے آمین کہو. اللہ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما. یہ دنیا کا آنکھیں دھوکہ کر سکتی ہے مگر بے شک بولو زور سے، جنت کا وعدے میں کوئی دھوکہ نہیں. اتنا مضبوط یقین ہونا چاہیے. آنکھیں بند کر کے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا مجھ سے زیادہ کون سچ بول سکتا ہے، بات کرنے میں مجھ سے زیادہ صحیح بات کون کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ توبہ ایسی نیکی ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہے اور کسی بھی حالت میں موت آ جائے تو وہ سیدھا ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. فاز ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب ہو گئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قصہ نقل کیا ہے 3 صحابہ کرام کا. ان میں ایک نوجوان تھے حضرت کعب بن مالک، اور 2 بوڑھے تھے، ایک ہلال ابن امیہ اور ایک مرارہ ابن ربیعہ. آخری غزوے کا اعلان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سفر تھا اللہ کی راہ. اعلان ہوا کہ سب اللہ کے راستے میں نکلو، خدا کے راہ میں مال لٹاؤ. سارے صحابہ کرام نکل گئے، سب اللہ کے راہ میں نکلے. یہ 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے. ایک کعب بن مالک جو بالکل نوجوان تھے اور ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، اور 2 بوڑھے تھے، مگر آج کی زبان میں کہوں ایسے بوڑھے نہیں تھے کہ چل پھر نہیں سکتے، بہت فٹ تھے، فٹ آج کی زبان. یہ 3 کیا صبح صحابہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان تینوں نے یہ سوچا کہ صبح لوگ گئے ہم شام جائیں گے، نیت ضرور تھی ہم شام جائیں گے. شام آئی تو خیال کیا کہ چلو صبح نکل جائیں گے. دوسرے دن صبح ہوئی تو خیال آیا کہ واپس آج شام جائیں گے. ہوتے ہوتے دن نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے. اور یہ تینوں یہ سمجھتے تھے، دل میں خیال تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اگر ہم 3 نہیں گئے ہیں تو ہمارا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ خیال ان کے دل میں آیا، اور اللہ نے آسمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان میں خبر دی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر کھڑے ہو کر اعلان کرو، این کعب بن مالک، این ہلال بن امیہ، این مرارۃ بن ربیعہ، کعب بن مالک کہاں ہیں اعلان کرو، مرار بن ربیعہ کہاں ہیں، ہلال بن امیہ کہاں ہیں؟ پورا مجمع بولو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، اللہ نے خبر کی آپ کو. کسی نے کہا اللہ کے رسول آج کل کعب بن مالک جو ہے بہت زیادہ کھیتی باڑی میں اور جانوروں میں بہت مشغول ہو گئے. وہ دونوں کے بارے میں بھی کسی نے کہا کہ وہ آج کل بڑے مشغول ہو گئے. آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو غزوے احد میں بھی آئے ہیں، غزوے بدر میں بھی آئے ہیں، اور اس میں نہیں آئے. یہ تو آخری سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور اتنے ناراض ہو گئے کہ آسمانوں سے حکم دیا کہ ان تینوں سے کوئی سلام نہ کرے، اور یہ تین سلام کرے تو تم سلام کا جواب نہ دے. بائیکاٹ کا حکم آیا. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے کہ ہر بار اللہ کی راہ میں نکلے، اب کی بار کیوں نہیں آئے؟ نیت بھی تھی صبح شام میں رہ گئی بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اور دوسرا حکم آیا کہ ان کی بیویوں کو بھی کہہ دو کہ بیویاں تم پر حرام ہو گئی. جس اللہ کے مبارک نام سے دلہا دلہن ایک ہوتے ہیں نکاح کے مبارک طریقے سے، اللہ ہی اپنا نام ہٹا کر تم دونوں کے نکاح کو فسخ کر رہا ہے. تم پر بیویاں بھی حرام جب تک اللہ تعالیٰ دوسرا فیصلہ نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ پہلے آگے ان سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے سفر سے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے تھے، شکریہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. آگے چل کر حضرت کعب بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہے، سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بولو ذرا سلام کا جواب بولو زور سے سب مل. کس نے منع کیا تھا؟ اللہ نے. اللہ کا حکم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دی. آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی، جیسے بائیں ہاتھ پر دوسرا سلام پھیرا تو دیکھا کہ کعب بن مالک بیٹھے ہیں، نوجوان صحابی. سلام کیا دوبارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما کہ یہاں سے نکل جاؤ. مدینہ منورہ میں جا رہے بازار خریدنے، کوئی ان سے سلام نہیں کر رہا. یہ سلام کرے تو کوئی جواب نہیں دے رہا. بات چیت بند. نوجوان آدمی تھے، بیوی حرام کر دی گئی، اپنے میکے بھیج دی انہوں نے. کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایک معاملے سے ناراض ہو گئے، دوسرے معاملے سے ناراض ہوں گے تو اور مسئلہ کھڑا ہوگا. بیوی میکے بھیج دی. اب یہ تینوں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے آنے لگے. وہ دونوں بوڑھے بھی آئے جو چلتے پھرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. بات چیت بالکل نہیں کی، سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اب یہ تینوں حضرات رونے لگے اللہ کے سامنے کہ ہمارے لیے راستہ تنگ ہو گیا. وہ دونوں بوڑھے کی بیویاں آئی کہ اللہ کے رسول ہمارے تو گھر والے سب مر گئے، کوئی ہے نہیں، ہم کہاں جائیں. ان بیویوں نے کہا، بیویوں سے تو بات چیت کرنے کا بائیکاٹ نہیں آیا تھا، وہ تینوں سے آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلے کی راہ دیکھو، مگر تمہارے لیے ملنا حرام ہے. آپس میں گھر میں رہو مگر ابھی حرام ہے تم ایک دوسرے کے لیے. وہ چلی گئی واپس. یہ تینوں مسجد میں آتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے چچا زاد بھائی تھے، ان کا مکان مسجد نبوی کے سامنے تھا. یہ فرض پڑھ کے سنت نوافل اپنے مکان کے چھت پہ پڑھتے تھے، اور ان کا باڑہ تھا مکان کا، کچا رہا ہوگا، جھونپڑیاں تھی اس زمانے میں، اور اس کا دروازہ تھا. انہوں نے دروازہ بند کر دیا تو میں چھلانگ لگا کے اوپر گیا اور پھر چھت پر چھلانگ لگائی. اور جب انہوں نے سلام پھیرا، میں نے سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے اشارے سے کہا کہ میرا گھر چھوڑ کے نکل جا، میرا اللہ کا حکم نہیں. اشارے سے کہا نکل جا جلدی. حضرت کعب بن مالک فرما رہے مجھے یہاں امید تھی کہ شاید یہ بات چیت کریں گے، مگر میں یہاں بھی روتا ہوا واپس آیا کہ اللہ میں ہر جگہ سے ٹھکرایا جا رہا ہوں.
وہ دونوں سے بھی کوئی بات چیت نہیں کر رہا، بیویاں حرام کر دی گئی. اتنا روئے اللہ کے سامنے کہ ہر وقت رونے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا. حضرت کعب ابن مالک حدیث میں ہے، ایک دن مسلمانوں روتے روتے اللہ کو یہ کہہ دیا، اے اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بات چیت نہیں کی اور اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائے. کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. قصہ بہت لمبا ہے، مختصر صرف اتنا، تینوں رونے لگے ایک حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے، تین اور 50 دن اور 50 رات روئے. پورا مجمع جواب دو تاکہ سبق یاد رہے. کتنے دن روئے؟ 50 دن اور 50 رات، پونے 2 مہینے. ایک ہی بار غلطی ہوئی ہے، وہ بھی نیت تھی جانے کی. اور آج ہم لوگ رات دن حکم توڑتے ہیں مگر توبہ کا احساس نہیں. اسی لیے میں نے توبہ کا موضوع اختیار کیا. 50 دن اور 50 رات روئے، اتنا روئے کہ اللہ کی پناہ. 50 دن رونے کے بعد اللہ نے ان کی آواز کو قبول کر لیا آسمانوں پر. ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن کہتا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. قرآن کا انداز تو دیکھو، زمین اتنی لمبی چوڑی ہونے کے باوجود بھی ان کو تنگ معلوم ہونے لگی. وضاقت علیہم انفسهم، ان کی جان گھٹنے لگی کہ کہیں مر نہ جائے روتے روتے. وضاقت علیہم انفسهم، بائیکاٹ ہو گیا تھا نا. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور یقین کر لیا کہ اب اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں، اللہ کی چوکھٹ کے سوا کوئی چوکھٹ نہیں. اب رونا دھونا شروع کر دو یہاں تک کہ اللہ معاف کر. ثم تاب علیہم لیتوبوا، 50 دن اور 50 رات کے بعد اللہ ان پر متوجہ ہوا. 50 دن اور 50 رات کے بعد اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. حضرت کعب اس منظر کو بیان کر رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کیا منظر بیان کر رہے ہیں. توبہ کی لذت تو دیکھو، توبہ کی لذت. 50 دن اور 50 رات تک توبہ مانگی اللہ کے سامنے، اس کی لذت دیکھو. جب آدمی یہ کہے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں تجھے معاف کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں اپنے ذات پر بہت ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. بس یہاں پہنچتا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر مومن پڑھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو گواہ رکھتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہو یہ میرا بندہ اور میری بندی لا یغفر الذنوب الا انت، کہتے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کے گناہوں کی بخشش کر. حدیث صحیح میں کہے دل سے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنا نہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ سے یوں کہو اللہ مجھ سے بڑا کوئی تیرے بندوں میں گنہگار نہیں اور تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا، تو مجھے بخشش کر. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ میری پوری مغفرت فرما دے. وارحمنی، مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب یہ دعا پر یہاں پوری ہوتی ہے نا، سنو ذرا دھیان سے. اللہ کے رسول فرما رہے کہ جب یہ دعا پوری کر لیتا ہے نا، اس میں اتنا پاور ہے، مجھے بتلو کسی حدیث میں اتنا پاور آیا تو. اللہ فرما رہے اتنا پاور ہے جب بندہ انک انت الغفور الرحیم پورا کرتا ہے، فرمایا تعیش عرش الرحمن، اللہ کے پورے عرش کو ہلا دیتا ہے. کوئی چھوٹی موٹی تعیش عرش الرحمن، جس پر اللہ مستوی ہوتے ہیں اس پورے عرش کو ہلا دیتا ہے. اتنا پاور ہے جب بندہ اور بندی یہ کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا. آج یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ قیامت اتنی قریب آ گئی اور مسلمانوں کو توبہ کا احساس بھی نہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے. عام ماحول دیکھو آپ، لوگ زنا کاریوں میں مشغول ہے، لوگ بیاج کے کاروبار میں مشغول ہے، دھوکہ بازی میں مشہور ہے، ناپ تول میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں.
لوگوں کو الو بنا رہے بازاروں میں، عام جگہ دنیا بھر میں یہی حال ہے کہ اللہ کے بندو ذرا تو سوچو، قیامت سر پر ہے، چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو گئی اور بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کو میری بات کا یقین نہ ہے، میں تو کھلے عام کہتا ہوں کہ کتنا اچھا مسئلہ اللہ نے آسان راستہ بتایا۔ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھو نا، اللہ سے ڈائریکٹ پوچھنے کا راستہ ہر مومن کو بتلایا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، وضو کے ساتھ سو جاؤ اور استخارے کی دعا کر کے، اور اللہ کو پوچھو کہ اللہ، یہ مولانا ہر وقت کہتے ہیں قیامت قریب آ گئی، واقعی قیامت قریب ہے۔ 3-4 آدمی نے مجھے کہا، کیونکہ میں بیانوں میں کہتا ہوں، تو وہ 4 یا 3 جو بھی ہیں، مجھے پورا یاد نہیں رہا، ان تینوں کا یہی جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں یہ بتلایا کہ کوئی ایسی آواز دے رہا ہے آسمانوں سے کہ وہ میرے غافل بندے میں توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والا۔ پچھلے 11 برس میں، کیونکہ یہ میری لائن ہے، ابھی لاؤڈ سپیکر بگڑ جائے اور آپ کو مولانا اس کو بنا دو تو جتنا چالو ہوگا وہ بھی بگڑ جائے گا۔ گاڑی آپ کی بگڑ گئی نا، آپ مجھے کہا مولانا اس کو بنا دو، یہ میرا کام تھوڑی ہے، جتنی چالو ہوگی وہ میرا راستہ ہی نہیں ہے، یہ الیکٹریشین کا کام ہے، وہ موٹر میکینک کا کام ہے۔ آپ مجھ سے دین کی بات پوچھو، قیامت پر میرا مطالعہ اور دنیا کے حالات مجھے پوچھو آپ، تو میں آپ کو بتلاؤں گا، یہ میری لائن ہے۔ 11 برس میں پوری دنیا کے علماء نے، یہ پچھلے 11 برس کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صدیوں میں تو یہ کتاب بہت لکھی گئی حدیث کی کتابوں میں، مگر اسپیشل قیامت کی نشانیوں پر 11 برس میں 200 کتابیں چھپ کر آئی۔ ذرا زور سے بولو نا، 11 برس میں کتنی چھپ کے آئی؟ صرف قیامت کی نشانیوں پر۔ اب آپ سوچو، عربی میں، انگلش میں، ہندی میں، گجراتی میں، کتنے دنیا بھر کی زبان، انڈونیشیا، ملیشیا کے علماء کی کتابیں آئی، بنگلہ دیش کے علماء کی بنگلہ دیش میں آئی۔ ابھی میں انگلینڈ دیکھ کر آیا وہ کتاب، لندن سٹی میں تازہ ترین کتاب آئی ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بات امت کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ قیامت اتنی سروں پر ہے اور ہم لوگ تیاری توبہ کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بار اللہ کے راستے میں نہیں گئی تو ایسی پکڑ آئی کہ 50 دن اور 50 رات توبہ کی ہے۔ 100 بار بھی توبہ کر کے ٹوٹ جائے، 101ویں بار بھی توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ 101 بار بھی واپس توبہ کرو، وہ آخری عمل اگر تمہارا توبہ ہے تو ساری بار جتنی بار بھی توبہ ٹوٹی ہے وہ آخری والی توبہ، بے شک بولو اللہ اس کو قبول کر کے آپ کو جنت میں لے لے۔ پچاس دن اور 50 رات کے بعد خوشخبری آئی، حضرت کعب بن مالک فرما رہے ہیں مکان کے چھت پہ تھا اور اللہ کے سامنے رو رہا تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ مٹی اڑاتے ہوئے اونٹ پر بیٹھے تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے، ابشر یا کعب بن مالک، ابشر یا کعب بن مالک، ابشر یا ہلال بن امیہ، ابشر یا مرارۃ بن ربیعہ۔ اے کعب ابن مالک خوشخبری سن لو، اے ہلال ابن امیہ خوشخبری سن لو، اے مرارہ ابن ربیعہ خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ او ہو، اتنے خوش ہو گئے کہ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں جلدی جلدی چپل پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فرمایا، مجھے دیکھ کر میں تو چلا گیا کہ خوشخبری آ گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ میں دوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مجھے مسجد نبوی دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے مجھے سامنے، وہ فرمایا مجھے گلے لگایا۔ حضرت کعب بن مالک فرمایا 50 دن اور 50 رات جو روئے وہ توبہ کے لیے روئے تھے، غم میں روئے تھے۔ اب جو رونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا گلا اور میرا سینہ مل کر جو حضور کے ساتھ رونا ہوا وہ خوشی کا رونا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے صحیح حدیث میں، ذرا وہ الفاظ کو یاد کرو۔ حضرت کعب بن مالک فرما رہے اللہ کی قسم میں نے بقرعیدیں بھی بہت دیکھی اور رمضان عیدیں بھی بہت دیکھی، عید کی جو خوشیاں اللہ نے مسلمانوں کو قدرتی عطا فرمائی ہے، بے شک بولو قدرتی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو خوشیاں قدرتی اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی،
فرمایا میری زندگی میں عیدوں پر میں نے ایسی خوشیاں نہیں دیکھی جس دن خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ مبارک ملتے وقت میری توبہ پر ہوئی. میں نے فوراً کہا اللہ کے رسول میرے پاس جتنا مال ہے سارا مال توبہ کی خوشخبری میں اللہ کے راہ میں قبول کر لو, سارا مال قبول کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, سب مت دو. کہا پونا لے لو. کہا نہیں. اللہ کے رسول آدھا لے لو. کہا آدھا بھی نہیں. کہا پاؤ لے لو. کہا پاؤ لاؤ پاؤ. توبہ کی خوشخبری میں سنو ذرا, اللہ کے راہ میں مال قربان کر رہے ہیں, توبہ کی خوشخبری. اور ہم لوگوں کا حال ہے کہ توبہ کا احساس ہی نہیں. شاعر حضرات بار بار کہتے تھے کہ مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے, رات دن گناہ کرتے ہیں, توبہ کا احساس ہے. مسلمانوں یہ میری بات جو یاد نہیں رکھی تو آپ مرنے کے بعد بھی مجھے یاد کرو گے. یہ نیکی اپنے ساتھ اتنی ساتھ رکھو اور پرائیویٹ میں اللہ سے بار بار کہو اللہ میں تیرے بندوں میں بہت گنہگار بندہ ہوں, اور زور سے بولو تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, تو مجھے بخشش فرما دے. اور یہ بات گھروں تک پہنچاؤ, دوستوں تک پہنچاؤ. یہ نیکی اگر آپ کے پاس ہے تو میدان حشر جیت جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے بات ختم ہو گئی. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے, پھر وہ دوسرے صحابی بھی آئے, ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور سب نے سلام کلام شروع کر دی اور بات چیت شروع کر دی, اور مسلمانوں خوشیوں کی لہر پھیل گئی. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا, ایک بار اللہ کے راہ میں نہیں گئی, ایک بار اللہ کے راہ میں نہیں, ہر بار گئے. غزوہ احد میں, بدر میں, اور جتنے غزوات ہوئے, سرایا ہوئے, سب میں یہ حضرات جاتے تھے. ایک بار وہ بھی نیت تھی اور نہیں گئے. آج مسلمان اللہ کے راہوں میں نکلنے کے لیے تیار نہیں. آج کے مسلمانوں کے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کے مسلمانوں کا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثقلتم الی الارض. اے مسلمانوں, جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستوں میں نکلو تو تمہارے دلوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے. اور آگے سنو, ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے جنت کو چھوڑ کر, جنت کو چھوڑ کر جس میں کبھی موت نہیں آئے گی, جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. بے شک بولتے جاؤ جلدی جلدی. جس میں کبھی موت نہیں آئے گی, جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. جہاں زور سے بولو, جس میں کبھی پیشاب اور ٹوائلٹ نہیں ہوگی, جہاں ہلکا سا سر کا درد نہیں ہوگا, جہاں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, اور جہاں کبھی تھکان انسان کو محسوس نہیں ہوگی. ہمیشہ ہمیشہ راحت میں رہے گا, جس کو آج کی انگلش زبان میں کہا جائے فلفل پوائنٹ. دنیا میں کوئی فلفل پوائنٹ نہیں. جتنا بڑا مالدار اتنا زیادہ پریشان. آپ کے پاس اب جو روپے ہو ہم بہت خوش ہیں, مگر جو دین ساتھ نہیں ہوگا, ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں چاہے آپ مسلمان ہیں, آپ کے گھروں میں دین نہیں, اگر اللہ کے حکم نہیں, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, قربانی ہو, حلال روزی ہو, ماں باپ کے حقوق ہو, رشتہ داروں کے حقوق ہو, بیوی کا حق ہو, شوہر کا حق ہو, اولاد کا حق ہو, جانوروں کا حق ہو, معاملات کا معاملہ ہو, سنتوں کا اہتمام ہو, یہ سب چیزیں اگر نہیں آپ کے یہاں تو یاد رکھیے آپ کو جینے کا مزہ کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. دنیا کے حالات پڑھو آپ. ابھی بڑودا میں رمیش مہتا کر کے سول انجینئر ہوا, بڑوڈا ایم ایس, 40 سال کی عمر, 42 سال کی, سول انجینئر ہوا بڑوڈا ایم ایس یونیورسٹی سے, اور بلڈنگ لائن میں اتنا آگے بڑھا, پہلے پیج پر اخباروں میں آیا تھا, پہلے پیج پر 2500 کروڑ کا مالک. یہ آپ کو سبق یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ذرا زور سے بولو کتنے کروڑ کا مالک؟ 2500 کروڑ کا مالک. آخری بلڈنگ بن رہی تھی اس کے مرنے سے پہلے, 30 مالے کی تھی. 25ویں مالے پر سے چھلانگ ماری, پہلے چٹھی لکھی کہ میرے بیٹے کی شادی آ رہی تھی, میں بہت خوش تھا, میں نے سوٹ سلوایا تھا, میں بہت خوش تھا. 42 سال کی عمر, 42 اونلی, مگر کام اور کاریگروں کے بوجھ کی وجہ سے میں اپنے آپ کی آتم ہتیا کر رہا ہوں, میں مر رہا ہوں, میری موت کا کسی کو ذمہ دار نہ بنا. اب پورا مجمع جواب دو, دھیمے سے مت دینا, میں اللہ کے لیے میں آپ کو بلوا رہا ہوں, میرے لیے نہیں بلوا رہا ہوں, کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے. بتلاؤ ذرا سب مل کر زور سے جواب. بے شک کے ذریعے بولو, پیسوں سے کبھی دل کا سکون نہیں ملتا ہے, اللہ کی یاد سے ملتا ہے. پیسوں سے تھوڑی دیر دماغ کو آپ کو راحت ہوگی کہ میرے پاس پیسہ ہے, بس وہ دماغ کے لیے, یہ اوپر اوپر ہی رہے گا. اندر کا سکون آپ کو کبھی نہیں ملے گا. شولاپور میں ڈاکٹر گریش ساولکر تھے,
न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, अल्लाह अकबर। पूरे इंडिया में कंप्यूटर पर लोगों के नाम लिखे रहते थे लाइन में उनके यहाँ दवाई के लिए। बंबई जाते थे ना, अपने चार्टर प्लेन से जाते थे, चार्टर प्लेन से, और उसका भी चार्ज लेते थे, जाहिर है उनका प्लेन था तो लेते थे। दौलत इतनी बढ़ा दी थी बिजनेस की अल्लाह की पनाह। 50वां साल उम्र का 50वां साल चल रहा था, तंदुरुस्ती, सब कुछ अच्छा। शाम को घर पर खाना खाया और कहा मैं जो है हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। लोगों ने कहा शाम को कभी जाते नहीं यार, क्यों? कहा मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, काम याद। गए, चिट्ठी लिखी हिंदी में अपने ऑफिस में जाकर कि मेरी मौत का किसी को जिम्मेदार न बनाए, काम और कारीगरों के बोझ की वजह से मैं टेंशन में रहता था, मेरी जिंदगी में से सुकून हट गया, इसलिए मैं अपने आप को मौत के हवाले कर रहा हूँ। अपनी रिवॉल्वर थी, धर 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 मारी। जितने डॉक्टर एक दो थे काम पर, 10 डॉक्टर उनके हाथ नीचे काम करते थे, नर्सें दौड़ी, सब क्या हुआ ऑफिस में। जब दौड़ा तो पूरा दरवाजा तोड़ना पड़ा, उन्होंने अंदर से बंद कर दिया, तोड़ दिया दरवाजा, और देखा तो खून नीचे बह रहा था और सांस चालू थी। 2-3 डॉक्टरों को धमाधम बुलाया गया, अंदर से गोलियां निकली भी 1-2, मगर जो है वो बचा नहीं सके, रूह परवाज कर गए। ये वाकये से ये मालूम होता कि दुनिया के मनसब से भी, बेशक बोलो जोर से, कभी दिल का सुकून नहीं मिलता। ये याद रखो, ओहदा जिस दिन ये समझ जाओगे ना तो आपको जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। पैसा हो उससे ज्यादा दीन होना चाहिए। मेरी बात गलत हो तो जोर से बताओ, गलत है क्या? पैसा जितना है उससे ज्यादा घर में दीन होना चाहिए, तो फिर बादशाह की तरह जिंदगी गुजारो। पूरी दुनिया में मुझे कोई बतलाए, पूरी दुनिया में आप ईमानदारी से बताओ, कभी आपने सुना है वेरावल में कि मौलाना साहब या इमाम साहब पंखे से लटक कर मर गए हों कि भाई पैसा नहीं? ईमानदारी से जोर से बताओ। देखो कितना धीमे से बोल रहे हैं। क्या है 2-4 इमाम है ऐसे? कोई जोर से बोलो ना, है सच्चाई क्या पूछ रहा हूँ। है कोई मकतब के किसी उस्ताद का सुना है आप? कभी नहीं। क्यों? रूह मजबूत है, रूह। आज हम लोग क्या हाल है, बदन को बराबर खाना दे रहे हैं, बदन को बराबर खाना दे रहे हैं, बदन को कपड़े भी अच्छे दे रहे हैं, जूते चप्पल और सॉक्स भी अच्छे दे रहे हैं, बदन के लिए ब्रीफकेस और सूटकेस में सब कुछ अच्छा है, घड़ी भी अच्छी बदन के लिए, अंगूठियां भी, सब हम लोग सब कुछ करते हैं, मगर रूह मरी हुई पड़ी है। अरे अल्लाह के बंदो, 2 चीज अल्लाह ने बनाई, एक बदन बनाया है, और जोर से बोलो, बदन को जिंदा रखने के लिए बोलो जोर से, क्या बनाया है? रूह। वो रूह को खुराक नहीं मिल रही है, उम्मत की रूह मरी हुई पड़ी है। रूह में जान आएगी नमाजों से, रोजों से, ज़कात से, हज से, कुर्बानी से, तिलावत से, जिक्रुल्लाह से, दुरूद शरीफ से, इस्तिग़फ़ार से, तालीम के हलकों से, अल्लाह के रास्तों में जाने से, घर घर रोजाना की तालीम से। इससे जो है दिल में सुकून मिलता है। हलाल रोजी खाने से, मामलात साफ रखने से, सूद और ब्याज के कारोबार से बचने से, जीना खोरी से बचने से, इन राहों से जो है ना ये रूह को सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको बाजार में कभी कोई खूबसूरत औरत नजर आए, आप जैसे मस्जिद से निकले, औरतें जा रही, जवान लड़कियां गैरों की, इसकी हदीस में है, ये मैं आपको रूह की खुराक बतला रहा हूं। क्या बतला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मजा तो अल्लाह के दीन में मुसलमानों, अंदर का रूह जो है ना, जो मजा पाता है, वो सोने चांदी के टुकड़े भी गोश्त में डालकर खाओ ना तो भी वो मजा नहीं आता जो रूह के खाने, रूह को खिलाने में मजा आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मर्द को औरत खूबसूरत नजर आई या किसी औरत को मर्द खूबसूरत नजर आया, फरमाया पहली निगाह माफ है। सब मिलकर जोर से बोलो, पहली निगाह। और दिल चाहा और दोबारा देखा तो कबीरा गुनाह में शामिल हो गया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर दूसरी निगाह हटा ली, ये हदीस याद रखना, ये रूह की खुराक बतला रहा हूं मैं आपको, इसको कहते हैं रूह की खुराक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल चाहता था मगर दिल हटा लिया और दोबारा नहीं देखा। अल्लाह के रसूल के अल्फाज तो देखो, फरमाया अल्लाह की कसम तुम्हारी हलाल औरतों के साथ बिस्तरों पर तुमको वो मजा नहीं आएगा जो इस गुनाह से बचने में अल्लाह दिल में मजा देगा। आदमी प्रैक्टिस करके देखे, आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको महसूस होगा कि अंदर से आपकी रूह को खुराक मिल रहा है। हमेशा जिक्रुल्लाह से जो है, हमेशा इससे रूह को खुराक मिलता है। आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर आ गई, ये हमेशा रखनी चाहिए। मैं अपने बिस्तर पर भूल गया, वो हमेशा इसको साथ, बाथरूम में जाओ तो ही निकालो, सोते वक्त अपने बिस्तर के पास रख या अपने जेब में रख, वरना इसको हाथ दो। हदीस में आता है इसका नाम तस्बीह नहीं है, तो हम लोग तस्बीह बोलते हैं,
تسبیح تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ تسبیح ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو مسبحہ کہتے ہیں۔ بولو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبحہ کے معنی تسبیح کو یاد دلانے والی۔ یہ آپ کو ہاتھ میں رکھیں گے نا، پہلے ذرا انشاءاللہ بولو نا، رکھو گے بھائی؟ میں ہر جگہ کہتا ہوں رکھو اس کو، ہمیشہ ذکر میں، اس سے دل کا سکون آپ کو ملے، ذکر اللہ سے۔ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، صحابہ کرام ایک بار اللہ کے راہ میں نہیں جا پائے، ایک بار تو کیسی پکڑائی دیکھو آپ، وہ اللہ سے قریب تھے، 50 دن اور 50 رات توبہ کی۔ اس لیے اللہ کے بندو، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آخری زمانہ ہے، سورج پچھم سے نکلنے والا ہے۔ سائنس والے کو آپ اخبار پڑھو دھیان سے، سائنس والے جو چیزیں بتلاتے ہیں ان کو جو نظر آتا ہے اس میں وہ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو بتلائیں گے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اللہ فرما رہے ہم بتلائیں گے۔ تو یہ سائنس والے جو ہم کو آگاہی دیتے ہیں کہ بارش ہونے کا چانس ہے، تو مشینریوں پر دیکھتے ہیں، تو سب مل کر زور سے بولو، وہ خود دیکھتے ہیں کہ اللہ بتلاتے ہیں، اللہ بتلاتے ہیں۔ کبھی ان کی آگاہی سچی پڑتی ہے، کبھی جھوٹی پڑتی، جھوٹ اس لیے پڑتی ہے کہ پورا مجمع زور سے بولو، میں آپ کو آپ کا ایمان مضبوط کر رہا ہوں، اللہ کو برسانا منظور ہوتا نہیں ہے، وہ بادل چھاٹ دیتے، وہاں سے ہٹا دیتے، دوسری جگہ لے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ بتلاتے بھی ہے کہ برسات برسانا تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم تو صرف بتلاتے ہو کہ کالے بادل مشین پر دیکھے انہوں نے تو آپ کو بتلایا کہ بارش ہونے کا چانس ہے ویراول کے علاقے میں، پھر برسانا نہیں برسانا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سمندر میں ہوا کا دباؤ اللہ دیتے ہیں تو کالے بادل تیار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو پشچم میں ٹرن لیتے دیکھ لیا ہے۔ ان کو کیا معلوم کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں، وہ تو جو دیکھ رہے ہو بتلا رہے کہ سورج نے پشچم کی دشا میں ٹرن لے لیا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس رفتار سے اگر چلا ہمیشہ تو 2037 میں سورج پشچم سے نکلنے کا چانس۔ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، اسلام کے لیے سپورٹر مانتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے 1400 سال پہلے ہم مسلمانوں کو قرآن میں بتلائی تھی، زور سے بے شک بولو، آج 1400 برس کے بعد وہ قبول کر رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولو نا، بے شک ابھی قبول کر رہے ہیں۔ ابھی امریکہ کا سب سے ٹاپ لیول کا اخبار ہے دی ٹائم، اب وہاں سے پیپر خریدنے کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کرو اور پھٹافٹ دیکھو کہ بھائی یہ اخبار آج کا امریکہ میں چھپا ہے، دی ٹائم، انگلینڈ کا دی سن اور فلاں فلاں دیش کا سب اخبارات، بمبئی کے، دلی کا، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ابھی آیا تھا 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ نیو ریسرچ سیز دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ ان 2037، کہ نیا ریسرچ یہ بتلا رہا ہے کہ 2037 تک میں سورج پچھم سے نکلنے کا پورا چانس ہو چکا ہے۔ گجرات متر میں بھی آیا تھا، یہ میں نے خود نے پڑھا تھا، کسی کی سنی سنائی بات میں نقل نہیں کروں گا، اللہ گواہ، ساودھان سوریہ پشچم تھی نکلوانی تیاری میں، پر اندازہ نہیں لکھا تھا۔ یہ لوگ تو صرف سپورٹ کر رہے ہیں، اسلام سپورٹر ہیں، مگر اس سے بڑی دلیل میں بتلاؤں، بخاری شریف میں حدیث آئی اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، میں سائنس والوں سے بڑی دلیل بتلا رہا ہوں، فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی قیامت کا ذکر ہی نہیں کرتے کسی کے سامنے، موت کا ذکر لوگ پسند نہیں کرتے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ، کیسی بزرگ شخصیت، ان کا 2 منٹ کا کلپ آیا تھا کہ آج ہمارے بیانوں میں اس میں علماء بھی آ گئے کہ آج ہمارے بیانوں میں موت اور قیامت کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ موت اور قیامت کا ذکر نہیں کرو گے، پورا مجمع زور سے بولو، روح کو خوراک ملنے والی۔ میں 20 سال سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، 20 سال سے، 2007 سے مجھے بھی اللہ نے ایک خواب بتلایا تھا۔ خواب دیکھنے سے، دوبارہ بولتا ہوں، خواب دیکھنے سے پورا مجمع بولو کوئی آدمی ولی بنتا؟ خواب تو اللہ اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِالنُّورِ اللَّهِ،
مسلمان جب کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے مرحومین کے بارے میں، یا قیامت کے بارے میں، یا جنت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے. وہ سائنس والے جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر زور سے بولو بے شک مومن کا نیک خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں نے 2007 میں جمعے کی رات تھی، میں خانپور بیان کر کے آیا. جمعے کی رات کیسے سورج ہے، پورا سورج صاف ستھرا دیکھنے سے، اور پشچم میں جا کے لگ گئے. اسی وقت سے بول رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بدلنے والا ہے. ابھی آیا نہیں، سورج پچھم سے نکلا نہیں، مگر اس کے بعد سے دھرتی کم چالو ہے. روزانہ 10 ہوتے تھے، پھر 20 ہوئے، پھر 30 ہوئے، پھر 40 ہوئے. ابھی آپ کو معلوم ہے 200 کے قریب زلزلے ہو رہے. 200. میں یہ مولانا حذیفہ صاحب کو سائٹ دے جاؤں گا، وہ آپ دیکھنا کہ آپ اس سائٹ کو کھولیں گے تو پھٹافٹ کھل جائے گی. روزانہ کتنے زلزلے ہو رہے. میں آپ کو 3 سال پہلے آیا تھا، تب بھی اس مسجد میں جمعہ میں کہا تھا. ابھی جو ہے افغانستان میں ہوا 15 دن ہوئے، ابھی 15 دن ہوئے 2500 مسلمان شہید ہو گئے. بھائی ذرا جواب دو نا سب مل کر. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ بھائی بولو نا، ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ اس کے بعد فلپینس میں ہوا، ہفتہ ہوا، 8-10 دن ہوئے. پہلے دن 1000 آدمی مر گئے، دوسرے دن فلپائن میں واپس ہوا 300 آدمی مر گئے. پوری دھرتی ایسے کانپ رہی. پرسوں ترسوں کی بات کر رہا ہوں، میں گجرات سے چلا، اسی دن پورا بلسار ضلع ہلایا اللہ نے، پورا شہر. میں نے بلسار، میرے جتنے گروپ ہے اس میں مارا تو کہا مولانا ہم لوگ سب باہر بھاگ گئے تھے. صبح 8:15 بجے آئے، 2.7 کا. پوری دھرتی ایسے کانپ رہی. ابھی کچھ سالوں پہلے مولانا نے مجھے کیا تھا، کوڈینر میں جھٹکا آیا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ کون سی جگہ آئے تھے؟ آپ نے بتایا تھا مجھے، یہ علاقے میں آئے تھے. پوری کچھ بھوج میں روز جھٹکے آ رہے ہیں، روز جھٹکے آ رہے ہیں. پوری کائنات، زمین ایسے ہل رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زینہ کاری عام ہو جائے گی، فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. حدیث مشکات میں ہے کہ جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. برکت اٹھا لے گا. 1 برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح. ایمانداری سے بتلاؤ، زبردستی مت بولنا. اگر میں سچ ہوں میری زبان میں تو آپ کو ہاں کہنا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے. جواب دو آپ، ٹائم میں اللہ نے برکت رکھی ہے؟ نہیں ہے. ابھی رمضان گیا اس سال، دیکھو ابھی رمضان گیا اور یہ ابھی آ گیا واپس. دیکھ لو آپ. کینیڈا میں ہمارے جو مشورے کے ساتھی ہیں، وہاں پورے کینیڈا کے، نارتھ امریکہ کے، ان لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ ایک دن آپ مرکز پر آ کر بیان کر جائیں. تو میں گیا تو جو مین ذمہ دار تھے وہاں کے، وہ ہمارے بلیشور گاؤں کے ہیں، سورت ضلع کے. انہوں نے مجھے پہلے ہی پوچھا کہ مولانا قیامت کی نشانیاں کہاں تک پہنچی. بیان تو بعد میں ہوا، یعنی لوگ، ہم بیان کر رہے ہیں، لوگ احساس کرنے والے کر رہے ہیں، احساس کرنے والے. کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ 40 سال جو ہے ہماری حکومت آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بات صحیح ہے، مگر 40 والی حدیث بہت کمزور ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہ 7 برس کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک رہے. اور 40 کی جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دنیا میں 33 برس رہی ہے. ذرا زور سے بولو، کتنے برس رہی؟ 33. اور 7 برس قیامت سے پہلے آئیں گے تو 33 اور 7 کتنی ہو گئی؟ اس طرح 40 ہے ان کی زندگی. یعنی لوگ راہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی حکومت آئیں گی اور اپنے مزہ کریں گے. یہ بات اس وقت امن و سکون ہو جائے گا. ابھی قتل عام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ان کے آنے کے بعد ہمارا ایمان ہے وہ آنے والا ہے. ہم ایسی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کل آ رہی. ہم تو صرف نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں، پہلی نشانی جو 2010 میں ہوا. 10 دن تک نکلا. مسلمانوں میں روز دیکھتا تھا اس پر، 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوا. اور اتنا ڈینجر کہ پورا یورپ، امریکہ اور فرانس ٹوٹل اس کی پکڑ میں تھا. دنیا بھر کے ایئرپورٹ بند ہو گئے. آپ کے دلی بمبئی کا کوئی پلین ادھر گیا نہیں، یورپ اور امریکہ اور فرانس کی سائڈ. 10 دن تک یہ معاملہ ہوا. اور ایک ایئر کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا. پوری ٹرانسپورٹیشن بن کر اتنا بڑا کبھی دھواں نکلا ہو تو مجھے بتاؤ. اور 3 بڑے زلزلے ہو گئے جس میں یہ حکومتیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ غائب ہو گئے، نہیں ان کا نام و نشان نہیں. 2011 میں جاپان میں آیا تھا، 32 ملکوں میں جھٹکے آئے تھے. 32 اس میں ہمارا سورت وغیرہ میں بھی جھٹکے آئے تھے. جب جاپان میں ہوا تھا 1.5 لاکھ آدمی مر گئے. 1.5 لاکھ. جاپان حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے 20,000 آدمی غائب ہیں.
حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو 3 بڑے زلزلے ہوں گے 10 نشانیوں میں، اس میں خسف ہوگا. خسف کہتے ہیں زمین پھٹے گی اور لوگ اندر چلے جائیں. میں نے طیب اردگان کا جو جھٹکا زلزلہ آیا تھا اس کے بعد میں ترکی گیا تھا، میں نے ان کا بیان سنا کہ وہ مکانات ابھی تیار نہیں کر پائے تھے، اتنی بری طرح زلزلہ آیا تھا کہ اس میں بھی تقریباً 1 لاکھ اوپر آدمی مر گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ 17,000 آدمی ہمارے غائب بتلا رہے، نام و نشان نے، وہی زمین میں ڈانٹ دیا اللہ نے. عربستان میں کبھی آ کر گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے قیامت قریب ہے، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. میں کوئی تاریخ نہیں بتلا رہا ہوں، تاریخ تو اللہ تعالیٰ نے بے شک بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلائی. ہم تو کہہ رہے جاگو، بس جگا رہا ہوں، ڈرا نہیں رہا ہوں. رو گے پھر، اور امت کو کہو جہاں بھی جاؤ. میں تو غیر مسلم میرے دوستوں کو بھی کہتا ہوں. ابھی آپ گوگل مار کے دیکھو، ہنسوٹ میں ہندوؤں کا میلہ تھا، ہندوؤں کا تھا. اب وہ مہاراج مجھے کہاں پہچانیں گے، مگر یہ آپ لوگوں کے ذریعے بات دھیمے دھیمے پہنچتی ہے. دوست احباب کرتے ہوں گے ان کے دوست کو کہ بھائی قیامت بہت قریب ہے، اسلام نے جو نشانیاں بتائی وہ ہندو لوگ پوچھتے ہوں گے. تو وہ میلہ ہونے والا تھا ہندوؤں کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ مول صاحب کو بلاؤ جو قیامت کی نشان، کیونکہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ باتیں پہنچتی ہوگی، ہمارے ویڈیو بتلاتے ہوں گے. تو انہوں نے 5,000 ہندو تھے لگ بھگ، ادھر عورتیں بیٹھی تھی ادھر مرد. میں نے پورا اسلام پر بات کی اور ان کو صاف لفظوں میں کہا کہ آخری وقت ہے، ایشور اللہ ایک ہے، سب کا بدن ایک ہے، تمہارا شریر ایک ہے، ہمارا شریر ایک ہے، اس میں کوئی فرق. اگر شریر اور بدن ایک الگ الگ ہوتا تو خدا الگ الگ ہوتے. ہمارے سب کی شریر کے باڈی کے پارٹس تمہارے ہمارے سب ایک جیسے ہیں، یہودیوں کے عیسائیوں کے. اس سے معلوم ہوا بے شک بولو کہ سب کا خدا ایک ہی ہے. جب سب کا خدا ایک ہے اور زور سے بے شک بولو تو اس مالک کا پیغام بھی ان سارے بندوں کے نام ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے. بولو ہے کہ نہیں؟ اور پھر ان کو قیامت کی نشانیاں بتلائی. سوچ میں پڑ گئے، ورنہ وہ مجھے کہاں جانے، یہ بایا بایا بات پہنچی ہوگی تو پھر انہوں نے بلایا تو جا کر آیا. اللہ کا ان کو پیغام پہنچا دیا. اب سب سمجھنے لگے کہ یہ سب ہو رہا ہے. تو اللہ کے بندو، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حالات بہت نازک ہیں. سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں کہ زمین کھوکھلی ہوگی دھرتی کم کھاتے کھاتے، اور یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں پر جو برف تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ پہاڑوں کے نیچے آگ ہے، قرآن میں ہے. ابھی آیت پڑھنے کا وقت نہیں، وہ دلہا صاحب بھی راہ دیکھتے ہوں گے. نیچے آگ ہے اور اوپر اللہ تعالیٰ اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے پہاڑوں پر برف اتارتے ہیں، اور برف جو ہے وہ آگ کو نیچا تھماتے ہیں، نیچا کنٹرول کرتے ہیں، تاکہ میرے بندوں کے لیے پورا مجمع زور سے بولو جینا آسان ہو جائے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ذرا زور سے بولو بھائی، بولو نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے پہاڑوں پر برف بھیجتے ہیں تاکہ وہ آگ کو کنٹرول کرے. اب سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اعلان آ گیا ہے کہ وہ پہاڑ پگھل پگھل کر سمندروں کی طرف جا رہے، اور سمندر کی سپاٹیاں اوپر ہو رہی ہے. اگر 2 فٹ اوپر چڑھ گئی تو دنیا کے دریاؤں کے کنارے جتنے شہر ہیں سب ڈوب کر ختم ہو جائیں. اللہ آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے. یہی سائنس والوں کا کہنا ہے. اور وہ آگ اوپر جا رہی ہے تو وہ آگ زلزلے لانے کا سبب بن رہی. اب وہ لوگوں کے پاس شریعت نہیں ہے، قرآن و حدیث، اس لیے ان کو جو نظر آتا ہے وہ بتلا رہا ہے، مگر ہمارے پاس تو مین وہی ہے. اللہ آج تک برف پگھلا کیوں نہیں، آج تک آگ اوپر کیوں نہیں گئی؟ ہم کو حدیثوں میں بتلایا گیا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے گی، بے شک بولو اس کے بعد زلزلوں کی لائن شروع ہو جائے گی. پوری کائنات ہل رہی ہے. ابھی کینیڈا میں دوستوں نے سنا ہے کہ وانکوور، وہاں سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے، وانکوور ایک شہر ہے، وہاں رمضان سے پہلے جھٹکا آیا تھا. رمضان سے پہلے خطرناک زلزلہ آیا. امریکہ میں تو بار بار آ گئے. اس لیے اللہ کے بندو اپنی آخرت کی تیاری کرو. علماء کرام، بس بات ختم ہو گئی. علماء کرام کے پاس بار بار بیٹھو، علماء کو بلاؤ، وہ جو آپ کو دین سمجھائیں گے، کوئی اور دین نہیں سمجھائے گا. ایک کام. دوسرا کام ہمارا ہے کہ خانقاہوں کے بزرگوں کو بلا کر اپنے دل کی اصلاح کرو. سب مسلمانوں کو کہتا ہوں، چاہے بزنس مین ہو، آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، آپ جو ہے لاڑی لگتے ہو، کچھ بھی ہو، اپنے اپنی جوانی کے زمانے سے اپنے کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت کرو جو اپنے دل کی اصلاح کر. یہ جب دل کی اصلاح ہوگی نا تو آدمی کبھی بڑک پن نہیں کرے گا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں. میری شروع جوانی میں میری اتنی داڑھی تھی. میں 20 سال کی عمر میں فارغ ہوا تھا، جلال آباد گیا تھا انکلیشور کے محتمیم کے ساتھ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا، اور حضرت کے یہاں بیعت ہوا. اس کے بعد میں مولانا قمر الزمان صاحب سے بیعت ہوا حضرت کے انتقال کے بعد.
جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرے گا کبھی خیال بھی نہیں آئے گا آپ کو کہ میں بڑا ہوں، کبھی خیال نہیں آئے گا. جب اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تھی، اللہ نے ان کے ذریعے پورے عالم کو کھڑا کر دیا. بے شک بولو نے بھائی کیا کہ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کام بڑھنے لگا نا، میرا کام بڑھنے لگا شروع میں تو میرے دل میں کچھ خیال آتا تھا، فرمایا اس کی اصلاح کے لیے میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا اور وہاں صفائی کر کے آتا تھا. یہ اللہ والوں کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. خانقاہوں کا مزاج بناؤ، ہمیں صرف اپنے دلوں کی اصلاح کرنا ہے. کبھی ہم لوگ کوئی زبان سے ایسی بات بولتے تھے، کبھی آدمی ایمان سے نکل جاتا، ایمان سے نکل جاتا، اور ہم لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا بول گئے. آج کل کتنے مسلمان بول رہے ہیں، آپ دیکھو یہ آپ مسلمان سماج میں جہاں دین نہیں، وہ بیٹھے بیٹھے شیخ چلی کی طرح کیا کہتے ہیں آپ کو کہ یہ سب سائنس والوں نے بنا کے، یہ دیکھو دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی، سائنس والوں نے کیا کیا بنایا. ان کو میرے سامنے کھڑا کرو تو میں پوچھتا ہوں، چلو مجھے جواب دیتے جاؤ. میں قرآن کے پلیٹ فارم سے آپ کو سوال کرتا ہوں، سب مل کر زور سے جواب دو، اب دعا کرا لیں گے. سائنس والے جو انسان تھے اور انسان ہیں آج بھی، سب مل کر جمع دو. جیسے میں اور آپ ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جواب دو سب کو، ان سب کو بھی اللہ نے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یا زمین سے نکل آئے تھے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر ان کو بڑا کیا، تعلیم دی، پھر وہ آگے بڑھے. اللہ نے ان کو راستے دکھائے کہ دنیا میں میری جو نعمتیں اس میں تلاش کرو. اس میں سب سے پہلے مسلمان تھے، مگر پچھلے 200 سال سے مسلمانوں کو اللہ نے اس سے ہٹا دیا. جب سے مسلمانوں نے اللہ کا دین چھوڑ دیا، محنت چھوڑ دی، تو مسلمان سائنس میں پی. ورنہ مسلمانوں 1000 سال تک مسلمانوں نے سائنس پر حکومت کی. آپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ کیسے کیسے مشین مسلمانوں نے بنائے. تو پہلا سوال میں کروں گا کہ ان سائنس والوں کو پیدا کرنے والا کون؟ جواب دو دوبارہ، کس نے پیدا کیا؟ اور ان لوگوں کو یہ مشینری بنانے کی عقل کس نے دی ہے؟ عقل خود لے کے آئے تھے کیا ماں کے پیٹ سے؟ تیسرا سوال اج بھی باقی رہ گیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ فرمایا سٹیل، ایلومینیم، لوہا، لوکھن، تانبا، پیتل، پلیٹینم ہے، سونا، چاندی، اور خزانے اندر کوئلہ اور خدا جانے کیا کیا، اور آئل سے بننے والے 11 اب تو 20 آئل بن رہے ہیں، پہلے 11 بنتے تھے. پورا مجمع جواب دو. اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک مجھے انسان پیدا کرنے تھے، تو جب آخری زمانے میں انسان بڑھ جائیں گے، کام کاج بڑھ جائیں گے، ضرورتیں بڑھ جائے گی ہیں اور بزنس بڑھ جائیں گے، تو اس وقت گھوڑے گدھے اور کھچر سے اور چھوٹی کشتیوں سے کام چلنے والا نہیں، اس وقت ضرورت پڑے گی مشینریوں کی. تو اللہ فرما رہے خزانے میں نے پہلے سے زمینوں میں بھر رکھے ہیں. پورا مجمع جواب دو، یہ خزانے کس کے ہیں؟ زمینوں سے نکالنے کی پورا مجمع زور سے جواب دو. ایمان تازہ کرو، ہے زمینوں سے خزانہ نکالنے کی عقل کس نے دی؟ اللہ نے. بالآخر جاؤ گے اللہ کو چھوڑ کر بولو گے نا تو ناستک بن جاؤ. اس لیے میری ایک ہی آواز ہے، تمہارے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکچرر بناؤ. میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں. میرے مکاتب چلتے ہیں، دین دنیا مکاتب. پورے انڈیا میں ایک جگہ بھی اسکول نہیں تھی، میں نے مدرسوں کی بلڈنگ میں ہی اسکول چالو کروائی. میں کہ دشمن نہیں ہوں ایجوکیشن کا، اور اونلی ایجوکیشن ہوگا تو ناستک ہونے کا خطرہ ہے آپ کا. ایجوکیشن کے ساتھ دین ہوگا. چوتھے دھورن میں تھا میں، چوتھی کلاس میں، تو گجراتی ویاکرن پڑھاتے تھے. آ کرسی کونے بناوی، مجھے برابر یاد ہے. جواب میں ملتا تھا آ کرسی رمن کاکا ہے بناوی. ہے ماشاء اللہ رمن کاکا. اب ہم لوگ سمجھ گئے رمن انکل ہمارے خدا ہو گئے، رمن انکل نے بنائی. تو چھوٹے چھوٹے تھے، تعلیم الاسلام پڑھتے تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس میں پہلا سوال آتا یہ دنیا کس نے بنائی، اور یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ کس نے بنائی؟ تو اس میں جواب آتا تھا بولو سب مل کر. اور وہاں ایمان مضبوط ہوتا تھا، سمجھے. تو پھر استاد سوال کرتا تھا، ہم جا کر کہتے صاحب رمن انکل نے کون پیدا کیا؟ تو کیا ایشور ہے. رمن انکل نے کرسی بناوانی عقل کون آئی تھی؟ لیکن آج ابروشن ہے، ہم کیسا کہتے تھے ماسٹر. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، اس لیے مدرسے میں نہیں پڑھتے تو ہم بھی ایسا ہی سوچتے کہ سب رمن کاکا نے بنایا. یہ سب سائنس والے کاکا ہے نا، کسی ایک نے کچھ نے نہیں بنایا. ان کاکاؤں کو بھی بولو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان کو عقل بھی اللہ ہی نے دی. اس سے آستک بنو گے، ایمان مضبوط ہوگا اور جنت میں جاؤ گے. اور یوں کہو گے کہ سائنس والوں نے کیا تو جہنم میں پھینک دے گا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سائنس والوں نے بنایا. انسان کی کیا طاقت ہے؟ ایمانداری سے بے شک بولو، اس انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرے. وہ کیا خاک پیدا کرے گا؟ بولو بھائی کون پیدا کرنے والا؟ اللہ. اس لیے دیکھو علماء کو بلاؤ، خانقاہوں کا مزاج بناؤ، انشاءاللہ بولو سب مل کر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی سیرتیں پڑھو آپ حیران رہ جاؤ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑا کابر اپنے بزرگوں سے بیعت ہوتے تھے اور ان کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اور تیسرا کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام. یہ روزانہ کی تعلیم، یہ نہیں کہ تبلیغ جماعت والے دو چار ہے وہی بیٹھے ہیں، سمجھے آپ، یہ بالکل غلط بات ہے. آج فجر کی نماز میں تعلیم ہو رہی تھی، میں لوگوں کو کہتا ہوں، میں خود کا عمل کرتا ہوں، سفر میں بھی جہاں تعلیم ہوتی ہے میں چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں. میرے پاس وقت ہو تو میرے گاڑی پکڑنی ہو تو بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ میرے آگے کے سفر ہوتے ہیں، وہ میری مجبوری کا درجہ ہے. ہمارے گھروں میں ہم لوگ قرآن حدیث میں نہاتے ہیں، ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہے. ہمارے پڑوس میں ایک سپروائزر تھے، وہ ایجوکیشن والی بہو لائے تھے. آج کل ایجوکیشن والی بہو بہت ڈھونڈتے ہیں لوگ، مگر ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ دین ہے کہ نہیں اس کے پاس. تو لڑکیاں سیدھے منہ پہ جواب دیتی شوہر کو، ہم تمہارے ماں باپ کے کھانا پکانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو الگ ہو جاتی، کیونکہ آپ نے دین پڑھا ہی نہیں. دین پڑھاؤ ساتھ، آپ کو ایجوکیشن سے کون روکتا ہے؟ دین پڑھاؤ آپ. پھر وہ کبھی وہ سسرال والوں کو ماں باپ سمجھے گی، پھر وہ خدمت کرے گی. تو وہ ایسی لے آئے. اب بچہ تو ان کا دیندار تھا مگر وہی نہیں. وہ انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ 27واں صرف روزہ رکھتی ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی جمعہ کے دن نہیں، اور رمضان میں بھی صرف ایک روزہ، وہ 27واں. اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ یہ روزہ بہت بڑا ہے. وہ 27ویں رات بھی لوگ بہت بڑی مانتے ہیں نا، وہ رات تو گھومتی رہتی ہے. 27 تو لوگوں نے ایسے ہی چلا دیا، کبھی کبھی آتی 27 کو. تو مسلمانوں، مجھے گھر میں سے کہا فیملی نے کہ یہ اس کی ساس نے مجھے آ کے کہا کہ تو ایسی ملی. تو میں نے کہا تم نے ڈھونڈی ایسی ہی ملے گی نا، تم ٹارچ لے کے گئے تھے ایجوکیشن، تو ایجوکیشن والی ملی. تو پھر میں نے فیملی کو کہا کہ اس کی ساس تیرے ساتھ، میں بیان میں جاتا ہوں، وہ تیرے ساتھ تعلیم میں بیٹھتی ہے، اس کو ایسے ہی پیار محبت سے بلاؤ کہ آ کے بیٹھو یہ کرو. کہ دھیمے 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 صرف فضائل اعمال سنی، سمجھے آپ، میرا کوئی بیان اس نے نہیں سنا. پھر فضائل اعمال سن سن کے نمازی بھی بن گئی، روزے رکھتے بھی ہو گئی. کیوں؟ فضائل اعمال کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم دین جن کو عرب علماء بھی مانتے تھے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ. آپ گویا تعلیم میں بیٹھے ہیں تو آپ بے شک بولو زور سے، گویا آپ یہ سمجھو کہ شیخ زکریا سامنے بیان کر رہے ہیں اور آپ ان کی مجلس میں بیٹھے. اب ایسا مت سوچو کہ کوئی تبلیغ والا بیٹھا ہے. یہ سوچو گے تو پھر آپ کے دن میں بڑکپن آئے گا. آپ کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھے تو پھر عظمت ہوگی. بیٹھو، اس سے بڑا فائدہ. بہت عجیب و غریب کتاب ہے ماشاءاللہ. دنیا بے شمار نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. ایسی اللہ نے اس میں چاشنی رکھی ہے. بولو نے بھائی سب مل کر بیٹھو گے. یہ لوگ کہیں آپ کو پکڑ کے اس دن جماعت میں لے جانے والی مقامی کام میں سب ساتھ دو. راتوں کی گھروں کی تعلیم عورتوں کو 5 منٹ کرو مگر پابندی سے کرو. بہت بڑے فائدے ہیں. ہم لوگ قرآن و حدیث میں نہاتے ہیں. ہمارے گھروں میں تم لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ہوتی، تمہارے گھروں میں کیوں نہ ہو؟ ہمارے گھر میں تو عید کے دن بھی نہیں جاتی. ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر، وہ پہلے یہ جماعت محمد سے عبد تھے، ادھر مہوا کے رہنے والے تھے. میں جمعہ میں بیان کرتا تھا، وہ جمعہ میں آتے تھے. تو ایک دن میں نے حدیث سنائی فضائل اعمال کی. بیان میں بات آ گئی کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جان بوجھ کے مال کو سٹاک کر لیتے ہیں، اس لیے سٹاک کرتے ہیں کہ جب شارٹیج کا زمانہ ہوگا تو ہم وہ مال نکال کر 4 گنا پیسہ وصول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سفید داغ کی بیماری نازل کرے گا. حدیث میں آیا. وہ چونک گئے، یار واقعی یار یہ جو میں ہندو گھاچی لوگوں کے یہاں سے لیتا ہوں سامان، یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. ان کے زیادہ تر ان کے مرد عورتوں کو سفید داغ کی بیماری. وہ اس کتاب کو مانتے ہی نہیں تھے. تبلیغ کے نام سے وہ پروفیسر تھے سائنس کے، مگر وہ حدیث سنا ہے کہ اس میں ہے. تو پھر انہوں نے وہ کتاب خریدی اور گھر جا کے پڑھنا شروع کیا. اب عجیب دیکھو، اب اتفاق ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا نا تو سب بیٹھے تھے، اور کہا کہ سب عورتیں بھی بیٹھی تھی گھر میں. اس دن بھی عید کے دن تو تعلیم ہوتی کا والد کا انتقال ہو، اس دن بھی پہلے تعلیم، اس کے بعد جنازہ اٹھا، وہ نہیں چھوڑا. یہ چیز ہے قرآن و حدیث. فضائل اعمال میں قرآن و حدیث، اس کے سوا اور کچھ نہیں. اس لیے بولو ذرا انشاءاللہ کہ آپ یہ تبلیغ والوں کو ساتھ دیں گے. میں بھی ساتھ دے رہا ہوں نا ان کو، میں بھی ساتھ دوں، ہر جگہ دنیا بھر میں دیتا ہوں. اس لیے اللہ کے بندو، مقامی کام مضبوط کرو گے، اتنا کر لو پہلے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آٹومیٹک خدا کی راہ میں نکلنے کا جو ہے جذبہ دے گا. اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ان لوگوں نے اجازت لے لی. اچھا بھائی، یہ 2 مدرسے والے ہیں، دونوں کو میں جانتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لی ہے. ہاں، تو یہ دارالعلوم اسلام نگر جھارکھنڈ، یہ دونوں کو میں جانتا ہوں، ان کے علاقوں میں جاتا ہوں.
اور مدرسہ سراج المومنات للبنات، یہ مہاراشٹر سے ہیں اور یہ دونوں کو میں جانتا ہوں، یہ مدرسے اور یہ مدرسے میں نے دیکھے بھی ہیں، تو آپ حضرات ان کو دل کھول کر امداد فرمائیں۔ مدرسوں کے معاملے میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے مال دیا ہو قرآن و حدیث پر خرچ کرو، یہ سچے لوگوں کو دو، سچے لوگوں کو تحقیق کر کے دو، بغیر تحقیق کے بھی مت دو، تحقیق ضرور کرو، مگر کسی کو ستانے کی بات مت کرنا۔ کچھ لوگ ستانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کو اللہ کی راہ میں دینا ہے، ایسا لگے کہ بھائی یہ سند ہے، صحیح تصدیق ہے تو دو۔ کچھ 5 لوگ غلط قسم کے بھی آتے ہیں، چل پڑتے ہیں، سمجھا، میں خود بھی پکڑتا ہوں، مگر پیار محبت سے، ان کو مار پیٹ نہیں کرواتے، کسی سے کسی کو مار پیٹ نہ کرو، ان کو 2 بات اچھی بھلی سمجھاؤ، یہ غلط کام ہے، یہ امت کا زکوٰۃ کا پیسہ غلط طریقے سے لے جا رہے ہو، ایسے لوگ ملیں گے، مگر صحیح لوگ اس کی وجہ سے جو ہے مار نہ کھائیں۔ یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا کیسے پیدا ہوتے، حضرت مولانا احمد لاکھ صاحب کیسے پیدا ہوتے، حضرت مولانا عثمان صاحب کاکوشی کیسے پیدا ہوتے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب گھدروی کیسے پیدا ہوتے، یہ سب مدرسوں نے دیے امت کو۔ مسجد کو بھی دے رہے مدرسے والے خوراک، مدرسوں کو بھی دے رہے، مکتب کو بھی دے رہے، دارالعلوم کو بھی دے رہے، تبلیغی جماعت کو بھی، خانقاہوں میں جتنے بزرگان دین ہیں وہ سب مدرسوں سے پیدا ہوئے۔ تو مدرسہ تو اسلام کا پاور ہاؤس ہے، ہمیں سب کو مل کر ان کو پاور دینا چاہیے، انشاءاللہ بولو، یہ بھی اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شعبے کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان سے محروم نہ فرما، ایمان کی دولت سے جاتے وقت مالا مال فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھول سکتے، جس ماں نے آج واٹر ورکس آئے ہیں، آج مشین کی موٹریں آئی ہے، آج سے 50 سال پہلے کوئی واٹر ورکس نہیں تھا، کوئی مشینی موٹریں نہیں تھی۔ اے اللہ یہ کنووں پر جا جا کر ہمارے لیے پینے کا پانی، کپڑے دھونے کا پانی اور اللہ غسل کا پانی، یہ بیچاریاں مٹکے بھر بھر کے، 2 مٹکے سر پر، 1 مٹکا گود میں اٹھا کر ہمارے لیے وہ مائیں بھر بھر کے لاتی تھی۔ وہ پاک دامن ماؤں کی مغفرت فرما، وہ پاک دامن ماؤں کی مغفرت فرما، اے اللہ وہ پاک دامن ماؤں کی مغفرت فرما۔ وہ والد جس نے ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور اسکول بتلایا، مزدوریاں کر کر کے ہم کو روٹیاں کھلائی ہے، اے اللہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور ہم لوگوں کو نئے دلاتے تھے، اے اللہ ان کے احسانوں کو بلایا نہیں جا سکتا، ان کے احسانوں کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اے اللہ اگر یہ دنیا میں ہوتے تو ہم ان کے پاؤں دباتے، ہم ان کے ہاتھ دباتے، سر دباتے، اے اللہ ہمارے ایئر کنڈیشن کمروں میں ان کو عزت سے رکھتے، مگر مولا وہ دن ہم نے نہیں دیکھا۔ آج اولادیں ان کی دعاؤں کی برکت سے سب کچھ مالا مال دیکھ رہی ہے، اے اللہ مشینریاں اور ٹیکنالوجی دیکھ رہی ہے، اے اللہ ان ماں باپ کا احسان بھولنا نہیں چاہیے، تو اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، تو ان سے راضی ہو جا، تو ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ جگہ دے دے، شہیدوں کے ساتھ جگہ دے دے، ان کی قربانیاں یاد آتی ہے تو رات کو نیند حرام ہو جاتی ہے، کہ اللہ ان کے دلوں میں، چاہے وہ پردہ نہیں کرتی تھی، بڑی اوڑھنیاں پہنتی تھی، مگر کبھی ان کے دل میں زنا کاریوں کا خیال نہیں آیا تھا، کبھی ان کی نگاہیں بگڑی نہیں تھی۔ اے اللہ آج کی جوان لڑکیاں اور لڑکوں میں رات دن زنا کاریوں کے گناہ بھرے ہوئے ہیں، موبائل کے غلط استعمال سے، اے اللہ اس امت کے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی حفاظت فرما، زنا کاریوں کا گناہ بہت عام ہو رہا ہے، پروردگار ہم تو آپ کو تیرے گھر میں بھیک مانگتے ہیں، زنا کے خیال سے بھی تو ہماری حفاظت فرما، یہ زلزلے زنا کاریوں کی وجہ سے ہی زیادہ ہو رہے ہیں، پروردگار یہ عام ہونے لگا ہے، امت کی حفاظت فرما، گھر گھر پردہ نصیب فرما، شرم و حیا نصیب فرما، جو بیٹیاں کالجوں سے چلی گئی غیروں کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کو دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ان کو دوبارہ لیا، کتنوں کی ہتیا کر ڈالی ان ظالموں نے، اور اللہ کتنوں کو مار پیٹ کر رہے ہیں وہ خالص اس لیے کہ مسلمان کی اولاد ہے، یہ بچیاں نہیں سمجھی، یہ دین نہیں پڑھی تھی اس لیے اسلام چھوڑ کر چلی گئی، اے اللہ اب بھی ہماری اولادوں کو مرتد ہونے سے حفاظت فرما، بازاروں میں جو کام کر رہی وہاں بھی یہی معاملے ہونے جا رہے ہیں، پروردگار امت کی ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری یہ باتیں دور دور تک پہنچا دے، پوری امت تک اے اللہ قیامت کی خبریں پہنچا دے، اے اللہ ہم 2 4 25 50 آدمی ہیں مگر تو ساری کائنات کا مالک ہے،
ہماری یہ آوازیں تو دنیا کو پہنچا دے کہ قیامت قریب ہے تو جنت بھی بہت قریب ہے. ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا. میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا. لوگ سمجھتے تھے کہ بہت اللہ والے ہیں اور وہاں ہمارا پرندہ اڑ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں. کہ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی میدان حشر میں حفاظت فرما. یہاں جو قبرستان کا مسئلہ چل رہا ہے، اے اللہ میں ہر بار ان لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کے لیے اس کی کچھ ناکہ بندی کر دو، مگر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا. اے اللہ اب جو مسئلہ ہوا ہے اب آپ کے دربار میں بھیک مانگتے ہیں. میں مسافر ہوں تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے. اے اللہ تو سپریم کورٹ کو ہمارے فیور میں کر دے. اللہ ان کے دل اور پیشانیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اللہ ان کے دل اور پیشانیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ ان کا دل اور پیشانی مسلمانوں کے لیے نرم دل فرما دے. اور اللہ یہ قبرستان کا مسئلہ، عیدگاہ کا مسئلہ، مسجد کا مسئلہ تو دوبارہ آسان فرما. اور اس سے بہتر تو اس کو بنا دے. تیری ذات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اے اللہ اس مسئلے کے تو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ اس امت کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے محلے اور روڈ صاف رکھنے کی، مکانوں کی، بدن کی صفائی کی توفیق عطا فرما. صفائی آدھائی ایمان امت کو صحیح سمجھ عطا فرما. معاملات صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما. حلال روزی کی توفیق عطا فرما. سود اور بیاج کے کاروبار سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین کے راستوں میں امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرما. خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مدرسوں کی مدد کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. ہمارے جتنے قابل تبلیغی جماعت میں ہیں، حضرت مولانا عثمان کاکوسی صاحب بیمار ہے، اللہ جلد سے جلد انہیں مکمل شفا عطا فرما اور انہیں نئی زندگی دوبارہ عطا فرما اور تیری راہ میں یہ دوبارہ قربانیاں دینے لگے. اللہ ایسی توفیق آسان فرما. جتنا قابل ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. وہ مدارس میں ہوں، مکاتب میں ہوں، خانقاہوں میں ہو، تبلیغی جماعت میں ہو، سب کو لمبی زندگی تندرستی کے ساتھ عطا فرما. ان لوگوں کا سایہ امت پر دیر تک دور تک باقی فرما. فلسطین کے مسئلے کو آسان فرما. اب یہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اللہ ایسے اسباب آسان فرما اور ان ظالموں کو ذلت عطا فرما. ان ظالموں کو ذلت عطا فرما. اس مسافر کی دعا کو تو قبول فرما اور یہ مہاجر مسلمانوں کی دعا پر آمین ان کی قبول فرما. ان ظالموں کا برا انجام فرما. شہیدوں پر رحم فرما. زخمیوں کی مدد فرما. جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. دوبارہ ان کی مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، ہاسپٹل اے اللہ اور ان کے مراکز، دینی مراکز دوبارہ آباد فرما. تیری ذات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ